بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ پروفیسر عبداللطیف عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، وقت کے ساتھ جس طرح بہت سے ہمارے معاملات بڑی ہی تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ان معاملات میں بہت سی تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے جو سرکاری معاملات ہیں ان کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی ہو گئی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل شاید چونکہ میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، بہت سے معاملات نظر انداز ہو جاتے تھے اور حکام کی یا عوام کی ان کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی تھی، لیکن ان دنوں سوشل میڈیا نے ان معاملات کو بڑا ہی تبدیل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ افسران، وہ ملازمین جو اپنے سرکاری امور کی انجام دہی کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی اور ان کے معاملات میں بھی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اس لیے اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے معاملات کی انجام دہی کے لیے نہایت محتاط اور چوکنا ہوں۔ جس طرح ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، ان کے سربراہان ہیں یا ان کے ملازمین ہیں، ان تمام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی کے لیے نہایت محتاط رویہ اختیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی معمولی سی بد احتیاطی جو ہے ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، لاہور کے اندر ایک کالج کے پرنسپل صاحب نے، یقیناً انہوں نے کالج کی بہتری کے لیے یہ کیا ہوگا کہ کالج کے اندر موجود کچھ درختوں کو کٹوا دیا۔ آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقیناً یہ درخت جو ہیں ان کی جسامت اور ان کی عمر بتا رہی ہے کہ یہ کوئی نئے درخت نہیں تھے یا پودے نہیں تھے یا ابھی یہ جھاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ تنا آور درخت بن چکے تھے۔ یقیناً انہوں نے یہ سمجھا کہ اس ایریا کو، درختوں کو ہٹا کر نئے سرے سے درخت لگائے جائیں اور ایک منظم طریقے سے لگائے جائیں۔ یقیناً یہ ان کی رائے ہے اور بہت سے لوگوں نے، بعض اساتذہ نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا ہوگا۔ اس لیے جو بھی سربراہان ادارہ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے وہ اس معاملے کے اندر نہایت محتاط رویہ اختیار کریں، کیونکہ جب پرنسپل صاحب اپنے منصب پر فائز ہوتے ہیں، انہیں مشورہ دینے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور بن مانگے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، جن میں اساتذہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، اور وہ اساتذہ پرنسپل صاحب کو اپنی عقل، سمجھ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر تجربہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا مشورہ کسی بدنیتی پر مبنی ہو۔ یقیناً ان کے مشورے کے اندر چونکہ تجربہ شامل نہیں ہوتا، انہیں ان مسائل کا ادراک نہیں ہوتا اور قانونی پیچیدگیوں کا شاید انہیں اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسے مشورے دیتے ہیں۔ یقیناً وہ مشورے تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا قانونی طور پر ممکن نہیں ہوتا، یا اگر عمل کیا جائے تو اس کے اندر بہت سی دشواریاں، مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اب ان پرنسپل صاحب نے ان درختوں کو کٹوا دیا اور کٹوانے کے بعد انہی کے سٹاف کے کچھ ممبران نے، جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن، اس کو شکایت کر دی، چونکہ انوائرمنٹ اور واٹر کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کی سربراہی میں یہ کمیشن موجود ہے، اور جب اس کمیشن کے پاس شکایت گئی
تو انہوں نے اپنے طور پر اس کی تصدیق کی۔ جب انہیں معاملے کا علم ہوا کہ یہ واقعہ درست ہے تو انہوں نے محکمہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا کہ ہائی کورٹ کی اس معاملے میں 2018 کی ایک ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو درختوں کی بے دریغ کٹائی کر رہے ہیں اس کو روکا جائے، اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی کی جائے۔ جب محکمے کو یہ لیٹر جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کی طرف سے موصول ہوا تو انہوں نے اپنے طور پر بھی ایک پروب کمیٹی یا انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جس کے اندر ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری اور ایڈیشنل ڈی پی آئی شامل تھے۔ انہوں نے آ کر موقع کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ واقعہ درست ہے، درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، تو انہوں نے رپورٹ کی اور اس کے ساتھ یہ ریکمینڈ کیا کہ پرنسپل صاحب کے خلاف پیڈا کے تحت کارروائی کی جائے۔ لیکن محکمہ اس قدر خوفزدہ ہوا تھا، یا اس نے اس قدر اپنی ایفیشنسی شو کرنے کی کوشش کی کہ جوڈیشل کمیشن کو یہ رپورٹ دی کہ پرنسپل صاحب کے خلاف پیڈا کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی، انہیں سسپینڈ بھی کر دیا گیا، اور انہیں اپنی جو موجودہ پوزیشن تھی یعنی پرنسپل شپ کی اس سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمے نے جو زیادتی یہ کی کہ اگر محکمے نے پیڈا کے تحت انکوائری شروع کر دی تھی اور اپنا ایکشن لے لیا تھا، پھر اس کو کرمنل پروسیڈنگ کے لیے اینٹی کرپشن لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی جرم کی پاداش میں دو پروسیڈنگ نہیں کی جا سکتی۔ یا تو آپ محکمانہ کارروائی کریں یا آپ کرمنل جو اینٹی کرپشن کو آپ نے لکھا وہ کرتے۔ اب دونوں کارروائیاں بیک طرف شروع کرنا میرے خیال میں شاید یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے، اور یقیناً پرنسپل صاحب نے اپنی ثوابدید کے مطابق نیک نیتی سے یہ کام کیا ہوگا، اس کے اندر شاید بدنیتی نہیں پائی جا رہی۔ یقیناً وہ مس گائیڈ ہوئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں سے جنہوں نے ان کو مشورہ دیا، اور وہ لوگ بچ گئے۔ جو دیگر لوگ اس کام کے اندر شریک ہیں انہیں بھی اس پروسیڈنگ کے اندر شامل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اداروں کے اندر عام طور پر جو بڑے ادارے ہیں اساتذہ کے مختلف گروہ یا گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض گروپ ایسے مضبوط ہیں کہ جن کا تعلق بعض سیاسی یا مذہبی جماعتوں سے ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور شو کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ پرنسپل صاحبان ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے یرغمال بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ساتھ رکھ کر ہر جائز اور ناجائز کام کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوط گروہ یا گروپ میرے ساتھ ہے، شاید اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، شاید مجھے اب قانون کی گرفت میرے اوپر اس طرح نہیں آ سکے گی، یا آئے گی تو یہ مضبوط گروہ جو میرے ساتھ ہے یہ مجھے بچا لے گا۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گروہ جتنا بھی مضبوط ہو، اور اگر وہ گروہ بڑھا بھی ہو، اگر آپ نے قانون کی وائلیشن کی ہے تو آپ کسی وقت بھی قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ یہ گروہ جو مضبوط بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے گروہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کو مشورہ دینے والے اہل علاقہ بھی ہوتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرنے والے طلباء بھی ہوتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرنے والے اور مشورہ دینے والے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان تمام لوگوں کے مشورے کو سننا بھی ہے، اور ان تمام لوگوں کے مطالبات کو بھی سننا ہے، لیکن کام وہی کرنا ہے جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیا گیا ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس مشورے پر عمل کرنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی زیادہ مشورہ کوئی تجربہ اس معاملے میں نہیں ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی سینئر، جو آپ سے سینئر ہو، جن کا ان معاملات کے اندر تجربہ ہو، ان سے رہنمائی ضرور لے لیں، ان سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو ایک سے زیادہ لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو
کہ اس کام کے نتیجے میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پرنسپل صاحب کو اپنی سیٹ سے، اپنے عہدے سے بھی ہٹنا پڑا، اور انہیں ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ جو ہے اس کا بھی سامنا ہے، اور ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے اندر کریمنل پروسیڈنگ کا بھی سامنا ہے۔ بظاہر یہ کام اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی کارروائی ان کے خلاف شروع کر دی گئی۔ اس لیے ایسی پریشانی سے بچنے کے لیے نہایت محتاط ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان حالات کے اندر پرنسپل جو ہوتا ہے اس کی جو ورکنگ ہے اس کے اوپر بعض اساتذہ تنظیمیں بھی نظر جما کر بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے مخالفین اور دوست بھی نظریں جما کر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بلیک میل کرنے والی طالب علم تنظیمیں یا اساتذہ تنظیمیں بھی پرنسپل کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ محکمے کے کچھ لوگ بھی جن کی نظریں ہونی بھی چاہیے لیکن وہ ہوتی ہیں لیکن نیگیٹو انداز میں ہوتے ہیں، کیونکہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہر جگہ پر موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ ایلیمنٹس ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل کے خلاف ہوں جن کا کوئی کام پرنسپل صاحب نے نہ کیا ہو یا ان کے بس میں نہ ہو، اور یا ان صاحبان کی کسی خواہش کو پورا نہ کیا ہو۔ اور اسی طرح بعض سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں علاقے کے، وہ بھی ان اداروں کے اندر کچھ نہ کچھ مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کسی کی سفارش کر دی، بعض شرارتی لوگ جو پرنسپل صاحب کے لیے پریشانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جا کر لمحہ بلمحہ جو کالج کے یا تعلیمی ادارے کے معاملات ہیں ان کی جا کر خبر، اور وہاں جا کر ان کی کارروائی جو ہے وہ پوری وہاں نشر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے پرنسپل کے سامنے ایک ہی کلیہ ہونا چاہیے کہ قانون کے خلاف کوئی کارروائی نہ کوئی کام نہ کیا جائے، چاہے جتنے بھی مشورہ دینے والے ہوں، اور کوئی نیا کام کرنے سے پہلے کسی سینئر اور تجربہ کار آدمی ایک یا دو سے مشورہ بھی ضرور کر لیا جائے۔